بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پر اعتراضات اور ان کے اصولی جوابوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج جو اعتراض زیر بحث ہے یا موضوع وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی تفسیر پر کسی کو اتفاق نہیں ہے۔ مختلف مفسرین مختلف تفسیریں کرتے رہتے ہیں، تو اس سے تو دین واضح نہیں ہوگا، اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ کس قسم کی ہے کہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ پہلی جو بات ہے وہ میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید کے جو تفسیر پر اختلافات ہیں اس کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک قرآن مجید کا معنی ہے جو سب کے ہاں ایک جیسا سمجھا جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے 7 زمین آسمان بنائے ہیں، تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس کے آگے چلتا ہے جب یہ معنی جو ہے وہ کوئی آدمی تفسیر کرنے بیٹھتا ہے، اس دائرے میں اختلاف ہوتا ہے۔ بنیادی معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اگر ہے بھی تو وہ چند فقہی پہلوؤں سے ہے، اس کا یا باعث حدیث بن جاتی ہے یا کوئی اور چیز بن جاتی ہے۔ کلام اپنی ذات میں اس کا سبب نہیں بنتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات کہہ دینا کہ کسی نے اس کے معنی نہیں سمجھے، یہ درست بات نہیں ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس کی جو تفسیر بعد میں اپنی طرف سے اس میں کوئی توضیح کرتے ہیں لوگ، تو اس میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ یہ اختلافات جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ انسانی چیز ہے۔ دوسری بات یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید ہو، میری آپ کی کتاب ہو، کوئی بھی ہو، اس میں سمجھنے والا اختلاف کر سکتا ہے، یعنی کیونکہ اس کے پاس جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میرے لیے یہ جملہ، میرے والد صاحب کی طرف سے یہ جملہ کہ میں تمہارا باپ ہوں شرم کرو، اس کے بہت بڑے معنی ہیں، یعنی اس میں اخلاقی، سماجی، پتہ نہیں کس کس طرح کے حقوق ہیں جو میرے اوپر اس جملے کی وجہ سے آ جاتے ہیں کہ میں نے ان کا احترام کرنا ہے، میں نے ان کی بات ماننی ہے، میں نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ یہ سارے معنی اس جملے کے اندر ہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں شرم کرو۔ تو اب میں نے کوئی بدتمیزی کی ہے تب وہ یہ جملہ بولیں گے، میں نے کوئی حق ادا نہیں کیا تب وہ یہ جملہ بولیں گے، یا میں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جو باپ کے شایان شان نہیں ہے۔ تو یہ جملہ میرے علاقے میں، ہمارے علاقے میں جو اردو دان لوگ ہیں ان کے علاقے میں یہ جملہ بہت گہرا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر معنی ہے، لیکن یہی جملہ ایک ویسٹرن نوجوان کے لیے یہ معنی سارے نہیں رکھتا۔ تو اب میرے اس جملے کو اگر کوئی ویسٹرن نوجوان یا آدمی اس کو انٹرپریٹ کرے گا تو وہ اپنے علاقے کے لحاظ سے اس کے بڑے محدود سے معنی بیان کرے گا۔ جملے کے معنی وہ سمجھ جائے گا کہ باپ نے بیٹے سے کہا کہ کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں شرم کرو، وہ یہ سمجھ جائے گا کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو باپ کے لائق نہیں تھی جو کر دی گئی، لیکن اس کے معنی جو ہیں وہ محدود رہ جائیں گے، کیونکہ وہ آدمی کسی اور تہذیب کا ہے، میرے والی آپ کے والی تہذیب کا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انٹرپریٹیشن، معنی سمجھنے میں وہ غلطی نہیں کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تفصیلات نہ دے سکے جو میں آپ دے سکیں گے اس جملے کی، کہ باپ، میں تمہارا باپ ہوں شرم کرو، اس کے کیا معنی ہیں یہ ہم زیادہ بتا سکیں گے اس کے مقابلے میں۔ تو اس وجہ سے، اس تفسیر کی وجہ سے میرے اس جملے پر یا میرے والد صاحب کے اس جملے پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جملہ کیسا ہے تو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو اختلاف کا سبب مفسرین کے ہاں ہوتا ہے، کلام میں نہیں ہوتا۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے، سائنس کی مثال سے۔ کائنات صدیوں سے ہمارے سامنے ہے، ہم انسانوں کے سامنے ہیں، لیکن ہم نے سائنس جو کائنات جن اصولوں پہ چل رہی ہے اس کے دریافت کرنے میں ہمیشہ اختلاف کیا ہے۔ تو کیا کائنات غلط تھی یا ہمارا قصور تھا؟ نہیں، ہمارا قصور تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ آئنسٹائن وغیرہ کے زمانے میں جو کچھ دریافت ہوا ہے اس میں کچھ توڑ پھوڑ جاری ہے۔ بگ بینگ کا نظریہ ابھی خراب ہوا ہے، یعنی بگ بینگ کا نظریہ کافی حد تک مقبول ہے اور مانا جاتا ہے، لیکن
جیمز ویب نے آ کر بتایا کہ نہیں، وہ جو 13 ارب سال والی بات ہے وہ کچھ اور طرح کی لگ رہی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انسانوں کا مطالعہ ہے۔ کائنات صحیح ہے، کائنات ویسی کی ویسی ہے، لیکن اس کو سمجھنے والوں کا علم، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کے سوچنے کا انداز، ان کے دماغ کی محدودیت، ان کے 5 سینسز کی محدودیت، اور دماغ میں علم کی گنجائش کی محدودیت، کہ مثال کے طور پر کیا میں تمام پیور سائنسز، کیمسٹری، بائیولوجی اور فزکس، اس کا پورا علم کیا میں دماغ میں رکھ کے سوچ سکتا ہوں؟ یہ امپاسبل ہے۔ ایسا ہی قرآن مجید کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے مفسرین جو ہیں وہ اپنے انداز سے، اپنے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے تفسیریں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر اختلافات ہوتے ہیں، اس میں قرآن کا قصور نہیں۔ اب دوسرے پہلو سے میں عرض کر دوں، جو دوسرا سوال کیا گیا تھا، اس اعتراض کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ دین کا کیا بنے گا اگر قرآن مجید کو سمجھنے میں اتنا اختلاف ہو رہا ہے۔ تو پہلے یہ کہ بنیادی معنی میں اختلاف نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ قرآن مجید نے دین کو تفسیر پر منحصر نہیں رہنے دیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بنیادی باتیں سمجھنے کے لیے بھی قرآن کو سمجھنا پڑے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے دین کو کچھ اس طرح سے پروپیگیٹ کیا ہے، اس طرح سے پھیلایا ہے کہ اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی جو دین ہے، اس کے لیے قرآن کھولنے کی ضرورت کم پڑتی ہے، بلکہ پڑتی ہی نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر دین اسلام میں توحید ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اس دونوں عقیدوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کو بھی مانتے ہیں، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء کو بھی مانتے ہیں۔ ان باتوں کو منوانے کے لیے یا جنوانے کے لیے قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح 5 نمازیں فرض ہیں، اور روزے فرض ہیں رمضان کے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری کی سزا دی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں مانی ہوئی، جانی ہوئی ہیں، اس کے لیے قرآن مجید نہیں کھولنا پڑتا۔ تو اب دیکھیے، میں نے جو چند مثالیں یہاں لکھ کر لایا ہوں، اس میں اگر آپ دیکھیے تو مثلا عقیدہ اور بنیادی احکام سب پہ واضح ہیں۔ شرک، شراب، زنا، چوری، قتل، فتنہ، فساد، یہ سب قرآن کے نزدیک حرام ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، والدین کی خدمت وغیرہ بھی تفسیر پر منحصر نہیں ہے۔ دین کا بنیادی حصہ تواتر کی صورت میں جاری و ساری ہے۔ تواتر نے ہر چیز کو، جیسے قرآن تواتر سے ثابت ہے، ایسا ہی دین کے بے شمار احکام تواتر سے ثابت ہیں۔ اسی طرح جو چیزیں تفسیر پر منحصر ہیں، مثال کے طور پر کہ قرآن سے سمجھنے، بار بار سمجھنی پڑ سکتی ہیں، ہر زمانے میں یہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آج کے زمانے میں مثلا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تو قرآن میں کوئی اس کی ہدایت موجود ہے، تو جو چیزیں ضروری تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تصریف آیات کی شکل میں بیان کر دیا، یعنی اس آئیڈیا کو بار بار بیان کیا ہے، مختلف کانٹیکسٹ میں، مختلف پیرایوں سے، مختلف جگہوں پر، کہیں دلیل کے ساتھ، کہیں جذبات کے ساتھ، کہیں کسی واقعے کے ساتھ، کہیں تاریخ سے ساتھ جوڑ کر، تو اس سے پھر اس بات کے معنی ہم پر واضح ہو جاتے ہیں۔ اور تو اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو توحید اور رسالت کے جو مضامین قرآن میں بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل پوری شان کے ساتھ واضح کر دیے گئے۔ لیکن جہاں پہ کوئی بات کہنی تھی لیکن وہ اس قدر ضروری نہیں تھی کہ اس کی بار بار اس کو سمجھایا جائے مختلف پہلوؤں سے، تو وہاں ایک آدھ آیت پر بھی کفایت کر لی گئی ہے، لیکن وہاں کلام اتنا واضح ہے کہ بنیادی معنی آپ پر واضح ہوتے ہیں اور آپ کو مزید تفصیلات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو چند امور ہیں جو تفسیر پر منحصر ہیں، مثلا دینی اور فقہی مسائل کا حل کے لیے جو آئندہ زمانوں میں پیدا ہوتے رہیں گے، آئندہ زمانوں میں فلسفوں اور نظریات کے موازنہ ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے آج کل ہم الحاد کا سامنا کر رہے ہیں، تو الحاد کے سامنے کا جواب دینے کے لیے قرآن مجید کے استدلال کو سمجھنا، اس کے اندر سے بنیادی مقدمات تلاش کرنا، یہ سارا کام ہمیں کرنا پڑتا ہے۔
تو یہاں پر قرآن کی تفسیر کام آتی ہے، اور یہاں پر اختلاف تفسیر کا کام دیتا ہے، کیونکہ مثال کے طور پر میرا ایک مزاج ہے، جیسے پہلے میں نے مثال دی کہ ویسٹرن آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کے اس جملے کا کیا مطلب ہے، وہ دو ایک پہلو سوچ کے نکال لے گا، لیکن اگر وہ وہاں بیٹھا ہوا کسی پاکستانی کی یا کسی انڈین کی تفسیر پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ ہو باپ کے اس جملے کے یہ معنی ہوتے ہیں، تو اس کو اس اختلاف کا فائدہ ہوگا۔ اور یہاں کا آدمی اس ویسٹرن آدمی کی جب تفسیر پڑھے گا تو اس نے پاکستانی نے اپنے لحاظ سے لکھا ہوا تھا کہ اس جملے کے یہ معنی ہو سکتے ہیں، ایک اس نے نکالے تھے جو اس کے ذہن میں نہیں آئے تھے۔ تو ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمیں مزید فائدہ ہو جاتا ہے کہ اختلاف نے ہمارے لیے اس جملے کے کئی زاویے کھول دیے، کئی پہلو کھول دیے جو ایک آدمی کے ذہن میں نہیں آ رہے تھے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اس کا ثبوت اور اس کی حقانیت آج ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں جو دلائل ہیں وہ ہم کام میں لا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے زمانے میں آ کر شریعت کے اوپر سوالات اٹھے، خاص طور سے انگریز کے آنے کے بعد، تو اب ان کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، اللہ نے پردے کا حکم کیوں دیا ہے، اللہ نے وراثت ایسے کیوں تقسیم کی ہے، تو اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ قرآن میں ہمیں مل جاتی ہیں، وہ ہمیں آسانی ہوتی ہے بتانے کے لیے۔ اور اس میں بھی ان تمام دونوں چیزوں میں بھی اختلاف کام دیتا ہے کہ ایک جملے کا ایک پہلو میں نے بتایا ہوا ہے، دوسرا پہلو کوئی اور بتا دے گا، تیسرا کوئی اور، چوتھا کوئی اور، تو اس طرح 4 5 6 مفسرین مل کر ایک آیت کے مختلف زاویے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اس سے یہ بات بھی نکل رہی ہے، اس سے یہ بات بھی نکل رہی ہے، اس سے یہ بات بھی نکل رہی ہے۔ دیکھیے، یہ کلام کے اندر یہ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں کہ ایک جملہ اپنے کانٹیکسٹ میں تو ایک ہی معنی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ شیڈز ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہو سکتے ہیں، معنی ایک ہی ہوتے ہیں لیکن شیڈز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اب وہ جو شیڈز ہیں یا اس کے کوئی اپلیکیشنز ہیں وہ ہم پر اختلاف سے واضح ہو سکتی ہیں۔ دین کے احکام کے ثبوت کے یہ من اللہ ہیں یا لوگوں نے بدعت کی صورت میں اختیار کر لی ہیں، تو کچھ چیزوں میں ہمیں یہ بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیز اللہ نے حکم دی ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ نہیں دیا۔ اسی طرح حق و باطل کا معیار بن جاتا ہے، جن چیزوں کو قرآن نے ایڈریس کر دیا ہے ان چیزوں میں وہ حق کا معیار ہے، اور جن چیزوں کو اس نے ریجیکٹ کر دیا ہے وہ باطل کا معیار بن گئیں۔ اسی طرح ہر عہد میں اٹھنے والے سوالات کے جواب میں مفسرین سے مدد لینی پڑتی ہے کہ وہ مختلف آراء دیتے ہیں۔ اب جو اختلافات ہیں ان کا کوئی حل بھی ہے؟ جہاں اس کا حل ممکن ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ الفاظ قرآن کا صحیح حق ادا کیا جائے، یعنی بجائے اس کے کہ ہمارے علم عرب میں اس کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، جب ہم ادب پڑھاتے ہیں عربی کا تو ہم اپنے طالب علموں کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ بار بار کلام کے مطابق اپنی بات کو کریں، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو الفاظ کے مطابق کریں۔ تو اگر ہم الفاظ کے مطابق اپنی بات کو نہ کریں تو پھر وہ آپ کی بات ہے، وہ قرآن کی بات نہیں ہے۔ تو جب میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو جائے تفسیر میں تو ہمیں دونوں کو یہ ٹرائی کرنی ہے کہ کس کی بات الفاظ کے مطابق زیادہ بہتر ہے، الفاظ کے مطابق زیادہ بہتر ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں ہی اپنی رائے کو چھوڑ کر کسی تیسری رائے پہ آ جائیں جب الفاظ کا اعتبار کریں۔ تو انسانوں کو چوک جاتے ہیں، انسان ان کا ذہن پورے بات کو سن کر پوری طرح سے نہیں لیتا، تو اس کا ایک پروسیس، ایک حل ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ہم اسی طرح سیاق و سباق کا خیال رکھنا کہ جس جگہ پہ وہ آیت آئی ہے اس کے پیچھے کیا آیتیں ہیں، اس کے بعد میں کیا آیتیں ہیں، ان آیتوں کی روشنی میں اس جملے کا معنی اخذ کیے جائیں اور اس کو متعین کیا جائے کہ اس سیاق و سباق میں کیا مطلب ہے۔ اور یہ سیاق و سباق بعض اوقات پوری صورت کے اندر بن جاتا ہے کہ اس پوری صورت میں اس جملے کا کیا مطلب ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی آدمی اس آیت کو لے کر مطلب کر دے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں نماز نہ پڑھو کیونکہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تو اس کے ہم سیاق و سباق میں جائیں گے کہ نہیں، سیاق و سباق میں یہ نہیں کہا گیا کہ سب نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بلکہ ان کے لیے ہے جو نمازوں سے غافل ہیں، ان کی حقیقت کے مطابق نہیں پڑھ رہے، ان کو اہمیت نہیں دے رہے، ٹال مٹول کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، دل لگا کر نہیں پڑھتے، بس گئے اور پڑھ سجدہ کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے آ گئے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ سیاق و سباق سے اس کے معنی متعین ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا اختلاف دور ہو سکتا ہے کلام کے مضمون اور بہاؤ کو سامنے رکھا جائے کہ مثال کے طور پر بات چل رہی ہے توحید کے بارے میں، تو اب ہم توحید کے پہلو سے اگلے جملوں کو سمجھتے چلے جائیں گے۔ جب شفٹ ہوگا تو کلام کے اندر کرینے آ جاتے ہیں۔ قرآن نے جو اپنے بارے میں اصول دیے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، مثلاً باللسان ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عربی میں ہے، یہ جدید عربی میں نہیں ہے۔ اسی طرح عربی مبین میں ہے، یہ شاذ معنی میں اس کے لفظوں کو نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح عربین غیر ذی عوج، اس میں وہ کجی مجی والی زبانیں توڑ پھوڑ اور اینچ پینچ نہیں ہے، بلکہ سیدھی دو ٹوک واضح طریقے پر جو بات کی جاتی ہے اس طرح سے کی گئی ہے۔ یہ کوئی فلسفیانہ قسم کی مشگافیوں پر مبنی نہیں ہے، بالکل دو ٹوک واضح سیدھی زبان اس کے اندر ہے۔ اسی طرح یہ احتیاط کی جائے کہ اپنے تصورات کو قرآن کے منہ میں نہ ڈالا جائے۔ ہمارے پاس جب طالب علم آتے ہیں تو ہم ان کو ایک شعر پڑھایا مثلاً، تو پہلی سٹیج میں تو ہم پڑھاتے ہیں، اگلی سٹیج میں پھر ہم ان کو شامل کر لیتے ہیں کہ وہ کلام کے معنی بتائیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب معنی بتا رہے ہوتے ہیں تو اپنی طرف سے بہت سارے ڈھیر ڈال دیتے ہیں۔ وہ بولنے والا لکھنے والا ایسا نہیں کہہ رہا ہوتا، تو پھر ہم بار بار ان کو کہتے ہیں نہیں دیکھو لفظ کیا کہہ رہے ہیں، لفظوں کے مطابق دیکھو۔ تو یہ چیز ہو جاتی ہے۔ حتی الامکان قرآن کے مطالب کے قریب رہا جائے، یہ کوشش کی جائے، اپنی رائے اور تھیورائزیشن کو قرآن کے قریب تر رکھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ایک بہت مشکل بات ہوتی ہے، ہم ایک آئیڈیا لیتے ہیں اور پھر اس کو تھیوری کی شکل دیتے ہیں، نظریے کی شکل دیتے ہیں۔ اس میں بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، اور جتنا ذہین آدمی ہوگا اتنا یہ کام زیادہ کرے گا اور اتنا قرآن سے وہ ہٹ سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اگر سامنے رکھیں تو ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اور اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں۔ اختلافات، خلاصہ یہ ہے کہ اختلافات کا سبب مفسر کی طرف ہے، قرآن کی طرف نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم ان اختلافات کو حل کر سکتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ دین کا انحصار مفسرین پر نہیں ہے، کیونکہ وہ تواتر میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جاری و ساری کیا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ انسانی فہم ہمارے لیے ان مقامات پہ کام آتا ہے جب میں اپنے ذہن سے ایک آیت کو سمجھ رہا ہوں اور میرے اندر جتنی قابلیت ہے میں نے اتنا ہی سمجھنا ہے، دوسرے آدمی کے اندر دوسری قسم کی قابلیت ہے، اس نے اس آیت میں سے ایک ایسا معنی نکال لینے ہیں، ایسا شیڈ نکال لینا ہے جو جس تک میں نہیں پہنچ پایا تھا۔ تو اس سے یا میری غلطی واضح ہو جائے گی، اس نے صحیح سمجھا میں نے غلط سمجھا تھا، تو اس کی وجہ سے میری غلطی دور ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک مفید مطلب کام ہے۔ تفسیر کا اختلاف بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی نقص ہے۔ امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔